دجالی تنظیم الومیناٹی کیا ہے اور اس کا خطرناک مشن کیا ہے؟ الومیناٹی شیطان کو خدا ماننے والی خفیہ سوسائٹی کا نام ہے جس کے مشن کا اندازہ اس کے نام سے ہی ہو رہا ہے، اور کس طرح یہ لوگ دنیا بھر میں بدی پھیلانا چاہتے ہیں، کون سے لوگ افراد اس کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیا میں کئی طرح کی سازشیں اسلام کے خلاف ہوتی رہتی ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا۔ اسلام کا جب سے وجود ہے اس کے دشمنوں کا بھی وجود ہے، ہر دور میں اس کے دشمن الگ الگ روپ میں پائے جاتے رہے ہیں، کبھی ابلیس کی شکل میں تو کبھی فرعون، نمرود، اور کبھی موجودہ دور کے جدید فرعونوں کی شکل میں۔ جنسی یکسانیت کے نام پر اس نے صرف اسلام ہی کو نہیں، دنیا کی ساری تہذیبوں کو برباد کیا ہے۔ آج انسانیت کا ایک نیا دشمن ہمارے آگے سر اٹھائے کھڑا ہے، اس کا نام ہے الومیناٹی، یعنی ایک خفیہ معاشرہ جس پر اگر یقین کر لیا جائے تو آج پوری دنیا اس کی گرفت میں ہے۔ ان کا مقصد اس دنیا پر مکمل تسلط حاصل کرنا ہے، اور اپنے اس مقصد کے لیے وہ ہر حد کو پار کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اس تنظیم سے وابستہ ہونے والے لوگوں یعنی الومیناٹی کے نچلے درجے کے افراد کو بتایا گیا تھا کہ الومیناٹی کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیشے سے بالاتر ہو کر ایک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کہ فری میسن کے حلف کی طرح ہوتا ہے، جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا گیا تھا اس وقت تک ان کو الومیناٹی میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور جب تک کوئی رکن الومیناٹی کے بالکل اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا تھا اس وقت تک اسے ادارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔ اس تنظیم کے مقاصد ہیں تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ، نیو ورلڈ آرڈر کا قیام یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام جسے آپ عالمی دجالی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ الومیناٹی سیاست اور دجال کی عالمی حکومت۔ الومیناٹی ایک سیکرٹ سوسائٹی کا نام ہے جس کی بنیاد 1 مئی 1776 میں جرمنی کے شہر میں رکھی۔ یہ اعلانیہ لوسیفر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ مغرب اور امریکہ میں یہ تنظیم اور اس کے اہداف اور مقاصد اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع ابلاغ میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر، بش جونیئر اور سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستدان، راک فیلر، روتھ چائلڈ جیسے دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار اور بینکس الومیناٹی کے ممبرس رہے اور ہیں۔ دنیا میں یہ بات مانی جا رہی ہے کہ الومیناٹی اور فری میسنز دنیا میں دجال کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ الومیناٹی اور فری میسن تنظیموں کا سمبل دجال کی آنکھ والا احرام ہے جس کا عکس امریکی ڈالر پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے ان میں قرب قیامت میں دجال کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2946 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ جو خود کو خدا کہلوائے گا، جو لوگ اسے خدا مانیں گے، انہیں دنیا میں عزت، دولت، شہرت اور سب کچھ ملے گا، لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے یہ دھرتی تنگ ہو جائے گی۔ آج بین الاقوامی میڈیا کے تھرو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں کئی لوگ دولت، شہرت اور کامیابی کے لیے الومیناٹی کے ممبرس بنتے ہیں۔ ان میں اداکار، گلوکار اور صحافی بھی شامل ہیں، اور کئی ایسے سیاستدان بھی جو الیکشن جیت کر میدان سیاست میں نام کمانا چاہتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے ہر پیغمبر اور رسول نے پناہ مانگی ہے اور اپنے پیروکاروں کو ڈرایا ہے، شاید اس لیے کہ شیطان اس فتنے کو اس قدر فریب، دجل اور مکر کے مختلف چالوں کے ذریعے پھیلائے گا کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو گئے۔ مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان ہم اپنے دل میں الومیناٹی اور فری میسن سے شدید نفرت اور کراہیت اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں اور دنیا پر شیطانی تہذیب اور عالمی دجالی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہی کام ہم ذرا دوسرے ڈھنگ سے کر رہے ہیں۔ الومیناٹی شیطان کی پوجا
پوجا کرتے ہیں، اس سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو وہی کام ہمارے ہاں گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے پیر، جادوگر اور عامل کر رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطانی ذرائع سے کام لیتے ہیں، اپنی مرادیں لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ عامل اور جادوگر پکڑے جائیں تو جیلی پیر قرار پاتے ہیں، لیکن جب تک پکڑے نہ جائیں تو اصلی پیر اور مرشد ہی رہتے ہیں۔ عوام تو ان کے آستانوں پر ماتھا ٹیکتی ہی ہے، لیکن بڑے بڑے سیاستدان بھی وہاں پر سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ ان آستانوں پر عام دنوں میں بھی عوام کا مجمع لگا ہی رہتا ہے، لیکن خاص طور پر الیکشن سے ذرا پہلے وہاں چاند رات کا سما ہوتا ہے۔ کئی ایم پی ایم این اے الیکشن کے بعد بھی سب سے پہلے ان آستانوں پر حاضری دیتے ہیں، جیسے ان کی جیت میں اصل کردار عوام کے ووٹ کا نہیں بلکہ ان آستانوں کا ہو۔ ظاہر ہے ایم پی ایس اور ایم این ایس اس پر ایمان رکھ کر ہی وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح قبضہ مافیا، ڈرگ مافیا اور ٹیمبر مافیا کے ان آستانوں سے ایک خاص تعلق جڑا رہتا ہے، اور بیوروکریسی کے کئی لوگ اپنی ترقی اور تزلزلی کو ان آستانوں سے جوڑتے ہیں۔ فلم انڈسٹری، ٹی وی اور میڈیا کے کئی کردار ان آستانوں سے دولت، شہرت اور کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ یہی کام اگر مغربی دنیا میں الومیناٹی کر رہے ہیں تو ہم اسے شیطانیت اور دجالیت کا نام دیتے ہیں، لیکن وہی شیطانی دھندا اگر یہاں پر پیر، عامل، جادوگر کریں تو ہم اسے روحانیت کہتے ہیں۔ اب یہ کون سی روحانیت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2814۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ابلیس نے اپنا ایک جن ساتھی مقرر کیا ہوا ہے جو اسی انسان جیسے شکل و صورت اور نام اختیار کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی۔ اللہ نے اسے میرا مطیع بنا دیا ہے، اب وہ مجھے سوائے نیکی کے کوئی اور حکم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کئی اور احادیث مبارکہ سے بھی انسان کے ساتھ اس کے ہم شکل ہمزاد جن ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ عامل، پیر، پنڈت، سادھو، جوگی اور اس قبیل کے سب لوگ اس سچائی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن وہ عوام کو سچ نہیں بتاتے، کیونکہ اس طرح ان کی روحانیت کا بھرم جاتے رہنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہندو پنڈت ان کو روحانی شکتیاں باور کراتے ہیں اور عام ہندو دیوتا مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ انہی شکتیوں کو ہمارے عامل، پیر اور جادوگر موکلات یا روحانی قوتیں بتاتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان اسے روحانیت مان کر بالواسطہ شیطان کے ہی جال میں پھنس رہے ہیں۔ CIA، را، موساد، M15، M16 سمیت دنیا بھر کی ایجنسیاں خفیہ معلومات کے حصول اور دیگر مقاصد کے لیے انہی شیطانی ذرائع کو استعمال کر رہی ہیں۔ الومیناٹی اور فری میسن تنظیمیں براہ راست انہی شیطانی قوتوں سے رہنمائی لیتی ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ محض دولت، شہرت اور اقتدار کے لیے ان کے جنگل میں پھنس کر دجال کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک سمیت تمام عالمی مالیاتی اداروں پر انہی کا قبضہ ہے۔ دنیا بھر کے حکمران انہی کی ڈکٹیشن پر پالیسیاں بنا کر دجال کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گویا اگر یہودی مسیح دجال جو کہ شیطان ہی کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اسی کی عالمی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، تو وہی کام ہم سب کسی نہ کسی صورت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کر رہے ہیں۔ گویا ہر طرف دجال کا غلبہ بڑھ رہا ہے، اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ صرف دجال کے ظاہر ہونے کی ہے۔ ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم کون سے کیمپ میں کھڑے ہیں؟ دجال کے کیمپ میں یا پھر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس دجالی فتنے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔